لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کی فضیلت کے بارے میں کچھ بات کروں گا، کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی رمضان کی آمد کی کیا فضیلت ہے اور روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ چیزیں فرض اور واجب بھی کی ہیں۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، اس میں سے ایک ہے روزہ، کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ روزہ ہے کیا، کہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تعریف بتا دیتا ہوں روزے کی، کہ روزہ نام ہے رکنے کا، کھانے سے، پینے سے اور جماع کرنے سے، فجر سے لے کر غروب آفتاب۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے ڈھال بنایا ہے مسلمانوں کے لیے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہنم سے آزادی دلانے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہم پر فرض کی ہیں کہ جس کو ہم مکمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں اور جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور روزہ نور ہے، روزہ روشنی ہے، اور روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے کی فضیلت کے بارے میں، کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح یہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام لے کر آتا ہے۔ روزہ اپنے دامن میں برکتیں، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ فرمان ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو روزے کے حوالے سے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں عطا کی۔ ان میں سے ایک کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرا، جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا، جب تک روزے دار روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، رمضان کے سارے روزے مکمل کر دیتا ہے، تو آخری دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ پانچواں، کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ جنت میں روزے کے صلے میں اپنا دیدار عطا کرائے گا۔ تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے صرف رمضان کے روزوں سے۔ تو ذرا سوچئے اور رمضان کے روزے پورے رکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں اور جہنم سے آزادی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔